کے حکم پر صرف لڑنا ہوتا ہے، وہ بھی فتح و شکست کو اپنے نام معنون کر رہا ہوتا. لہذا اس سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں قدرنا. نہیں، فرشتوں کے اس سیاق کلام کا ڈائریکٹ تعلق اللہ ہی کی قدرت کے ساتھ کہ قدرنا گویا جس کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں، ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، سسٹم یوں بنا ہے، نظام یوں ہے، دینے والے کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے کیا مقدر ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب وہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی نا، اصل میں لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے تھے، بھیجنا عذاب تھا، لانا عذاب تھا، اور اس بستی کو بلکہ ان بستیوں کو تباہ و برباد کرنا تھا. جو کہتے ہیں 5 بستیاں تھیں، ان کی جو مین بستی تھی وہ صدوم تھی، باقی اس کے علاوہ بھی 4 بستیاں تھیں. تو 5 بستیاں تھیں آل لوط کی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی. ان میں سے جو آل لوط تھے، جو لوط علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے، وہ بچ گئے، باقی سارے عذاب کا شکار ہوئے. اس میں سب سے جو یعنی خاص اور مرکزی بستی تھی وہ صدوم تھی. اس کے علاوہ ایک عصبہ نام کی بستی تھی، ایک عصوا نام کی بستی تھی، ایک عثرا نام کی بستی تھی، اور اسی طرح ایک دوما نام کی بستی تھی. تو یہ 5 بستیاں تھیں، ان میں سے مرکزی بستی صدوم تھی. یہ 5 کی 5 بستیاں تباہ ہوئیں. اب جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی تو پھر فرشتے وہاں سے چلے ہیں اور پہنچے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس. فلما جاء آل لوط المرسلون، اب کہاں آئے ہیں؟ آل لوط کے پاس. آل لوط کون ہیں؟ لوط علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں اور لوط علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے بھی. ان کے پاس آ گئے. قال انکم قوم منکرون، اب وہی کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی کام ان کے ساتھ ہوا. نہ لوط نہ ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا فرشتوں کو کہ یہ فرشتے ہیں، نہ لوط علیہ السلام نے پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں. اگر ہر نبی غیب جانتا ہوتا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنا غیب جانتے ہیں. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضی من رسول. سبحان اللہ. عالم الغیب وہ ہے، وہ کسی کے اوپر غیب ظاہر نہیں کرتا الا لمن ارتضی من رسول. ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے کوئی بات ظاہر کر دیتا ہے، کوئی بتا دیتا، نہیں بتانا چاہتا تو نہیں بتاتا. تو اب نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا نہ لوط علیہ السلام کو پتہ چلا. دونوں چچا بھتیجا نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہے. قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ ناواقف سے اجنبی یہ لوگ لگتے ہو، پتہ نہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو. انکم قوم منکرون، تم اجنبی ہو، ناواقف لوگ، کہیں اور سے آئے ہو، تو بتاؤ اپنا تعارف کرواؤ. تمہارا کوئی تعارف نہیں ہے. میں قوم منکرون، منکرون کا مطلب ناواقف، اجنبی، انجان. قالوا، انہوں نے کہا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. تعارف کروایا ہم فرشتے ہیں، ہم وہ لے کے آئے ہیں جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کر رہے ہیں. کس چیز میں شک کر رہے تھے قوم کے لوگ؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور ہر نبی کو جھٹلانے والے وہ شک کس بات میں کرتے ہیں؟ قریش مکہ نے کس بات میں شک کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، جس کا ڈراوا دیتے ہیں، جس سے انذار کرتے ہیں، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا. جو شک کرتے ہیں، جس چیز میں یہ شک کر رہے ہیں، یہی شک لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ یہ وہ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت ڈرایا ان کو کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور بے حیائی سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اس کے بارے میں وہ متردد تھے، یمترون، شک کرتے تھے، یعنی ان کو یقین نہیں تھا کہ عذاب نہیں آنا. اگر ان کو عذاب آنے کا یقین نہیں تھا تو عذاب نہ آنے کا بھی یقین نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی وقت تو وہ لوط علیہ السلام کو کسی نہ کسی وقت تو سچا سمجھتے تھے. اور ان کے شک اور تردد یہی ہوتا ہے نا کہ کبھی آدمی سمجھے کہ شاید ہو جائے، کبھی سمجھے کہ شاید نہ ہو. تو اگر ایسا ہی ایمان ہم رکھیں کہ کبھی سمجھیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں
اور کبھی کہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، کبھی کہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں کدھر جا رہی ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کسی وقت یہ کیفیت اور کسی وقت یہ کیفیت، یہ تو تردد اور شک کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگا کرو لیکن شک سے نہ مانگا کرو، یقین سے مانگا کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، پورا یقین ہو کہ میرا اللہ میری بات سن بھی رہا ہے اور میری بات کو قبول بھی فرما رہا ہے۔ جب تک یہ پورا یقین نہ ہو شک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور متردد آدمی، شک میں پڑا ہوا آدمی، اس کو کبھی بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان تو یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، ایک بات پتہ چل گئی، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پورا یقین آ جائے، یہ ہے ایمان۔ قالوا بل جئناک، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، بما کانوا فیہ، اس چیز کو لے کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ تھے، یمترون، جس میں یہ شک کر رہے تھے نا، ہم وہ لے کے آئے۔ یعنی وہ لوگ شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں عذاب آنا کہ نہیں آنا، ہم اب لے آئے ہیں، وہ گویا اب عذاب آنے والا ہے۔ وآتیناک بالحق، اور آپ کو کے لیے ہم حق لے کے آئے، حق عذاب بھی ہے اور حق نبی کی حقانیت کا ثابت ہونا بھی ہے۔ ہر نبی کا وجود حق ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس بھی حق تھا، اور جو حق ہوتا ہے اس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود حق ہے اور اس کا حق ہونا ہی اس کا آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا وآتیناک بالحق، آپ کے پاس گویا حق لے کے آئے ہیں۔ کیا مطلب کہ اے لوط علیہ السلام آپ نے اب تک جو دعوت دی ہے اس کے احقاق حق کا وقت ہوا چاہتا ہے، پوری دنیا پر اب ثابت ہو جائے گا آپ تو حق تھے ہی، اب دوسروں کے اوپر بھی واضح ہونے لگا ہے ہم وہ حق لے کے آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ کوئی ہم دور کی بات نہیں کر رہے، یہ قریب کی بات ہے، اب یہ ہونے والا ہے، گویا عذاب آنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بولنے والے، سچی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یقین دلا رہے ہیں کہ ہم واقعی فرشتے ہیں، یقین دلا رہے ہیں ہم واقعی عذاب لے کے آئے ہیں، یقین دلا رہے ہیں کہ واقعی آپ کے جو بطور نبی اور آپ کے جو متبعین ہیں آل لوط، ان سب کے دوسروں کے اوپر جو حق اور صداقت ہونے کا جو یقین تھا اور جو یقینی مظاہرہ ہے وہ اب ہونے والا ہے، یہ یقین دلا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ٹھیک خبر لے کے آئے۔ لہذا جب ہم فرشتے ہیں، ہماری خبر سچی ہے، اب آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ راتوں رات نکل جائیں، فاسرے، بس آپ لے جائیں، لے کے چل پڑیں، بِأَهْلِكَ، اپنے اہل خانہ کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور یوں نکلنا ہے کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو اور اہل ایمان کو آگے لگا لینا ہے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ نے خود ان کی پشتوں کے پیچھے رہنا ہے۔ وَاتَّبِعْ، آپ نے پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، أَدْبَارَهُمْ، ان کی پشتوں کے پیچھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے رہ جائے، خود آپ نے آگے آگے نہیں چلنا بلکہ خود آپ نے سب سے پیچھے چلنا، باقی سب کو آگے لے کے جانا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اب ایک اور احتیاط بھی کرنی ہے کہ کوئی شخص بھی آپ میں سے ایک بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، یعنی اس احتیاط کے پیش نظر بھی آپ کو پیچھے ہونا چاہیے تاکہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ ابھی عذاب آنے والا، یہ آپ لوگ نکلیں گے پیچھے عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا اس کی چیخ و پکار بھی ہو سکتا ہے سنائی دے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے یا پلٹ کر نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اس بستی سے نکل کر دور نکل جاؤ۔ انہوں نے فرشتوں نے کوئی نشاندہی کر دی ہوگی کہ فلاں حد ہے، اس حد سے باہر نکل جاؤ۔ اس سے پہلے جتنی بستیاں، ظاہر 5 بستیاں تھیں اور 5 بستیوں کے اوپر عذاب آنا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔
وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور یہ فیصلہ ہم نے اس تک پہنچا دیا تھا، وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، إِلَيْهِ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ لوط علیہ السلام کی طرف، یعنی یہ فیصلہ پہنچا دیا تھا، ذَلِكَ الْأَمْرُ، یہ فیصلہ، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، یہ کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جڑیں مقطوع، یہ کٹ جانے والی ہیں، اللہ، صبح تک مصبحین، صبح تک سب کی جڑ کٹ جانے والی ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ دابر ہؤلاء کا معنی یہ بھی ہو جائے گا کہ ان کی جڑیں کٹنے والی ہیں، اور دابر دبر سے ہے جس کا مطلب پشت ہوتی ہے، جو گویا جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جانے والے، یہ بتا دیا گیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب یہ ساری خبر تو انہوں نے دے دی حضرت لوط علیہ السلام کو، یہاں پہ تھوڑی سی بیان میں تقدیم و تاخیر ہے، جبکہ دیگر مقامات پر سورہ ہود وغیرہ میں جہاں بیان ہے اس میں یہ ہے کہ جب وہ آگئے تو انہوں نے آتے ہی کو خبر تو نہیں دی نا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے کے آتے ہی نہیں خبر دی، یہ خبر بعد میں دی۔ پہلے تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں، اور جو قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو بے حیائی میں مبتلا تھی، وہ اپنے بے حیائی کے ارادے کے ساتھ جب آئی تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہوئے ہیں، تو گویا اب وہ پریشانی فرشتوں نے اگر پہلے ہی ساری بات بتا دی ہو تو پھر لوط علیہ السلام کی کوئی پریشانی تو نہیں تھی، تو لوط علیہ السلام چونکہ پریشان ہوئے ہیں اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آیات جو ہیں وہ ان میں تقدیم و تاخیر ہے، فرشتوں نے یہ جو خبر دی تھی ساری خبر یہ بعد میں دی ہے اور اگلی بات پہلے ہو گئی ہے۔ کیا بات؟ کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، جو شہر والے ہیں وہ تو بڑے خوش آئے کہ جناب نئے خوبرو نوجوان آئے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، اب ظاہر ہے یہ پہلے کی بات ہے، جب ان کو پتہ نہیں چلا تھا ابھی تک کہ یہ فرشتے ہیں، تو لوط علیہ السلام نے کہا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، اپنی قوم سے، اور وہ جو بے حیا لوگ آئے تھے جنہوں نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنے والے مہمانوں کے بارے میں بری نیت کا اور برے ارادے کا اظہار کیا، ان کے بارے میں لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، یہ میرے مہمان ہیں، فَلَا تَفْضَحُونَ، تم مجھے شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو ان کے بارے میں، اللہ اکبر، فَلَا تَفْضَحُونَ، تم مجھے رسوا نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِ، یہ مجھے شرمندگی اور رسوائی میں مبتلا نہ کرو، یعنی یہ ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام ان کو گویا سمجھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سمجھانا اس وقت اس بات سے پہلے تھا کہ جب ان کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس سے پہلے وہ سمجھا رہے تھے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا اقالو، اچھا وہ آگے سے کہتے ہیں اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے، یہ جو میرے مہمان ہیں ان کو تم کوئی کسی بھی قسم کا غضن پہنچا کر یا ان کے بارے میں برا ارادہ کر کے مجھے تم رسوا نہ کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں اولم ننہک عن العالمین، کہ باہر سے آنے والے مہمان ہیں، کوئی اجنبی مہمان ہے اور تم ان کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولم ننہک، اے لوط علیہ السلام ہم نے آپ کو منع نہیں کیا اس بات سے، عن العالمین کے سارے جہانوں کے بارے میں آپ فکر نہ کیا کریں، یعنی کوئی آ جائے کہیں سے آ جائے آپ اس کو اپنا مہمان بنا کے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، تو ہم نے منع نہیں کر رکھا آپ کو، یعنی پہلے سے گفتگو ہی ہوگی کہ باہر سے جو بھی لوگ آئیں آپ ان کے بارے میں منع نہ کیا کریں۔ اور لوط علیہ السلام مستقل اس طرح کے واقعات جو بھی ہوتے رہے ہوں گے، لوط علیہ السلام مستقلاً ان کو منع کر رہے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے برے ارادے کا بھی اظہار کیا اور اسی ڈھٹائی کا اظہار کیا جو وہ ڈھٹائی کا اظہار ہمیشہ کرتے تھے، کہ لوط علیہ السلام کی گستاخی بھی کی اور ان سے کہہ رہے ہیں اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کہا نہیں تھا کہ جہانوں کے بارے میں سارے لوگوں کے بارے میں تم خواہ فکر نہ کیا کرو، منع نہیں کیا تھا۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے اپنی خواہش کو پورا تو باقاعدہ نکاح کر کے بیٹیوں کے ساتھ کر لو۔ بناتی سے مراد میری بیٹیاں، میری بیٹیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی ذاتی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں،
کہ انہوں نے پیشکش کی کہ میرے مہمانوں کو پریشان کرنے کی بجائے آپ اگر میری بیٹیوں میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہو تو میں نکاح کر دیتا ہوں. یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اور بناتی اپنی قوم کی بیٹیوں کا کہا کہ جو بھی لوط علیہ السلام کے قوم میں سے جو بیٹیاں تھیں آپ ان کا ذکر کر رہے تھے کہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے وہ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جو ابھی لوگوں کے نکاح میں نہیں آئیں، اور وہ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جو لوگوں کے نکاح میں تھیں، کہ جو اللہ نے فطری طریقہ خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے تم اس طریقے سے پوری کرو کہ تمہاری بیویاں موجود ہیں، یا پھر جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں، قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یا پھر اس سے مراد انہوں نے اپنی بیٹیاں کہیں، دونوں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ کرو. اللہ اکبر. اب یہ بات کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے. لعمرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم. یہی ہوا. آپ ذرا اس منظر کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کا نبی لوط علیہ السلام اپنے گھر آنے والے مہمانوں کا تحفظ کر رہا. ساری قوم وہ اپنی بے حیائی کے ارادے سے ان کے سر کو چڑھی ہوئی ہے اپنی جنسی خواہش، اور وہ پورے برے ارادے سے سارے اکٹھے ہو کے آئے کھڑے ہیں، اور لوط علیہ السلام بے بسی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ حرکت نہ کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اور یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ موجود ہیں، آپ نے اگر جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو اس فطری طریقے سے کرو جو اللہ کریم نے جائز طریقہ رکھا ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگانی کی قسم. اللہ اکبر. انہم لفی سکراتہم یعمہون، وہ سمجھنے سمجھانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے. انہم لفی سکراتہم، وہ تو مدہوش تھے، نشے میں تھے، بدمستی میں تھے. انہم لفی سکراتہم، وہ اپنی مدہوشی میں اور بدمستی میں یعمہون سرگرداں پھرتے تھے. وہ تو ان کی تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، وہ تو ان کے دماغ معوف ہو گئے تھے، مدہوشی کے عالم میں تھے، اور اسی بدمستی اور مدہوشی میں وہ سرگرداں پھرتے تھے، اور وہ کوئی بات سمجھنے سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. لوط علیہ السلام بیچارے بے بس ہوئے پڑے تھے. اللہ، یہ تھی وہ کیفیت جب جا کے پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں. اور جب لوط علیہ السلام مکمل بے بس ہو گئے اور پریشان ہو گئے تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے اوپر عذاب لے کے آئے. لہذا جب یہ انتہا درجے کی وہ کیفیت ہے، اور اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم اٹھا کے یہ بات واضح کی ہے کہ انہم لفی سکراتہم یعمہون، کہ کس طرح وہ اپنے اس بے حیائی کے جذبے میں اور اس بے حیائی کے نشے میں کس طرح سے بدمست تھے، ان کے آگے کیسے بند باندھا جا سکتا تھا. لوط علیہ السلام اس قدر پریشان اور بے بس کھڑے تھے، اور پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اب پریشانی کی کوئی بات نہیں. یہ ساری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم کھا کے اس لیے کی جا رہی ہے کہ قریش مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کو توجہ دلائی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی تمہیں اس موڑ پر لا سکتی ہے جس موڑ پر لوط علیہ السلام کی دشمنی ان لوگوں کو لے آئی تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائی. اللہ نے قسم کھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے فقد کافر او اشرکا. اس لیے ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی قسم کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو جس کی مرضی قسم اٹھائے. اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، اللہ اختیار بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائے، اللہ دنیا کی کسی بھی چیز کی قسم کھائے، اور قرآن میں بار بار قسمیں موجود ہیں. اور اللہ کا قسم کھانا ہمارے لیے قسم کھانے کی بنیاد نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے وہ حکم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا.
اور وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ البتہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا ذکر کرنا ہو، آپ کی ذات اقدس کا ذکر کسی قسم میں کرنا ہو، تو آپ وہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ آپ اکثر قسم اٹھایا کرتے تھے کہ والذی نفس محمد بیدہ یا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنا حوالہ درمیان میں دیتے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اس ذات کی قسم۔ لہٰذا آپ کعبے کا ذکر کریں یا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں یا آپ کسی بھی چیز کا ذکر کریں، مخلوقات کا ذکر کریں، تو دراصل قسم اللہ ہی کی ذات کی اٹھانی ہے، مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم نہیں اٹھانی۔ البتہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، وہ ہمارے لیے قسم اٹھانے کی دلیل نہیں۔ البتہ قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ قرآن کی قسم بھی اس لیے اٹھائی جا سکتی ہے کہ قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفت کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے اللہ کی کسی بھی صفت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی قسم اٹھا لیں، اللہ کے غصے کی قسم اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت اٹھا لیں، اللہ کی قدرت کی قسم اٹھا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، کسی اور کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے البتہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم کھائی ہے کہ لعمرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ تو اپنی مدہوشی میں اور اس بدماشی میں وہ بدمست تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، اللہ اکبر، ان کو صبح ہی صبح ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ یعنی عذاب کس طرح سے آیا؟ سب سے پہلے چنگھاڑ پڑی ان کے اوپر، اللہ اکبر، ایک چیخ پڑی، وہ فرشتے نے چیخ ماری، یا ایک چنگھاڑ ایسی آئی کہ سب اسی سے ہی اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ مشرقین کا معنی یہ ہے، مشرق سے ہے نا، مشرقین، جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو جو لوگ مشرق سے سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو مشرق کہتے ہیں۔ یعنی سورج کے نکلنے کا جو لوگ انتظار کر رہے تھے اور اس سورج کے نکلنے کے وقت مشرق کے وقت میں داخل ہونے والے تھے، تو اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک چنگھاڑ پڑی ان کے اوپر۔ فاخذتہم الصیحہ، صیحہ ایسی چیخ کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک دھاڑ ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، اور وہ چیخ کلیجوں کو پھاڑ دینے والی صیحہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے عذاب میں اس کا ذکر کیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنا دیا ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ، یعنی ان کا جو اوپر تھا وہ نیچے کر دیا۔ وہ ایسے ہی نہیں کیا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل نے یا فرشتوں نے ان کو اٹھایا اور ساری بستیوں کو اٹھایا، چونکہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کہا گیا تھا کہ ایک خاص حد سے باہر نکل جائیں، وہ پانچوں بستیوں کی حد سے باہر نکل گئے۔ جب وہ نکل گئے تو ان پوری بستیوں کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے آسمان تک بلند کیا گیا، اللہ اکبر، اور حتیٰ کہ جو ان بستیوں کے لوگ تھے انہوں نے آسمان کی آوازیں بھی سنی، پھر جا کے وہاں سے ان کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا گیا۔ اللہ، یہ ہے اس کی ڈسکرپشن کہ فجعلنا عالیہا سافلہا۔ ایک تو یہ کام ہوا کہ وہ بستیاں ساری الٹا دی گئیں اور وہ نیچے آ کے گریں، تو ظاہر ہے چنگھاڑ سے سب کچھ ختم ہو گیا، یا پھر یہ جو عالیہا سافلہا بنا اس سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور تیسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، نوکدار پتھریلے، جو کنکر والے، کھنگر والے جو پتھر تھے نا، نوکیلے، وہ پتھر ان کے اوپر ان کی بارش کی گئی، اللہ اکبر، جو ویسے ہی تباہ و برباد کر دینے والے تھے، یوں یہ بستیاں جو ہے تباہ و برباد ہو گئیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ، اگر کوئی شخص عقل رکھے
تو ظاہر ہے قریش مکہ کو انذار کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اگر عقل سے کام لے لو گے، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو گے تو پھر تم بھی اس سے بچ سکتے ہو، وگرنہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آ جائے گا۔ متوسمین وسم کے مادے سے ہے، وسم کا معنی تو نشان لگانا ہوتا ہے، لیکن توسم کا معنی، توسم کہتے ہیں فراست کو اور ذکاوت کو، کہ اور عقل مندی اور دانائی کو، اور متوسمین وہ ہوں گے جو دانائی، فراست، عقل مندی اور ذکاوت سے کام لینے والے ہیں، اور جو بھی اپنی عقل سے کام لے گا اس کے لیے اس ساری کہانی کے اندر اور ان تمام کہانیوں کے اندر بے شمار نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو بستیاں ہیں یہ ہیں بھی دائمی آباد راستے کے اوپر، لَبِسَبِيلٍ ایسے راستے پر ہیں، مقیم جو دائمی طور پر آباد راستہ یعنی شارع عام کے اوپر ہیں۔ ان بستیوں کے بارے میں نشانیاں ہیں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے ان کے اندر نشانیاں۔ آگے پھر اصحاب الایکہ بھی